حدیث طیبہ ہے جس کو امام طبرانی رحمہ نے نقل فرما حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر کے اوپر کیل ٹھوک دیا جائے، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ آدمی جو ہے کسی اجنبی عورت یعنی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ یعنی اب سر کے اندر لوہے کا کیل ٹھوکا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنا درد ہوگا، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اجنبیہ اور غیر محرم عورت جو اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور بلکہ اس سے بھی ایک سخت حدیث ہے جو کہ الترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 کے اندر، اور اس کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک گارے اور مٹی کے اندر لتھڑا ہوا خنزیر ہو، جس کو ہم سور بھی کہتے ہیں اور جس کو نجس ترین کہا گیا ہے، اور جس کی جو ہے قرآن کریم کے اندر بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سور کا زبان پہ نام آ جائے تو 40 دن زبان ناپاک رہتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سور کا ذکر کیا ہے، تو پھر قرآن کریم کے الفاظ بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا جانور ہے جس کو پلید ترین قرار دیا گیا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مٹی اور گارے کے اندر لتھڑا ہوا خنزیر ہو اور کوئی بندہ اس کو چھو لے، اسے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی اس عورت کو چھوئے، اس عورت کے کندھے کے ساتھ کندھا ملائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو اجنبیہ اور غیر محرم عورتوں سے تب محفوظ ہوگا جب پردے کے پورے جو ہے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ جب تک پردے کے چیزوں پہ عمل نہیں ہوگا تو اس چیزوں سے بچنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اس امر کی ضرورت اس بات کی ہے، اسلام کبھی شاخوں کو کاٹنے کو حکم نہیں دیتا، اسلام ہمیشہ برائی کی جڑ سے اس کو ختم کرنے کو حکم دیتا ہے۔ تو لاکھ بھی ہم اپنی آنکھوں پہ پہرا دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جب پورے معاشرے کے اندر پردے کا رواج نہ ہو، لباس جو ہے وہ برائے نام ہو، جسم کے اعضاء نظر آ رہی ہوں اور سر پہ دوپٹہ نہ ہو، اور مردوں اور عورتوں کا کھلے عام اٹھنا بیٹھنا ہو، چھوٹے چھوٹے پروگراموں کے نام پہ اور چھوٹی چھوٹی ڈنر پارٹیوں پہ جو بےہودگی گھروں کے اندر مچائی جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو ہیں لوگ دیندار بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا کریں، ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں۔ تو مومن کبھی بھی حالات کے سانچے میں نہیں ڈلتا، مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کو اپنے سانچے کے اندر ڈھال دیتا ہے۔ تو حالات کا اور معاشرے کے رواج کو دیکھ کر شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہے بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، کیا پیر ہیں، کیا علماء ہیں، کیا عوام ہیں، کیا حاجی ہیں، سب کی نہیں بعض کی بات میں کر رہا ہوں، جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ تو اس موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کے طور طریقے کیا ہیں اور کیا طریقہ کار ہے۔ تو وہاں پر جو ہے شادی بیاہ کے موقع پہ ہماری جو ہیں وہ غیر محرم آتا ہے اور وہ ویڈیو بناتا ہے، اور ظلم کی انتہا ہے، اس طرح کھڑے ہو جائیں، ہماری بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری بہو کو اس طرح سپوس بنانا ہے، آپ اس طرح باہوں کے اندر ڈالیں۔ غیر محرم وہ جو ہے ہماری تصویریں بنا رہا ہے، وہ ہماری ویڈیوز بنا رہا ہے، پورے معاشرے کی یہی کیفیت ہے جہاں بھی آپ چلے جائیں۔ لیکن ایک جو ہے یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو سوچنے والی ہیں۔ اسلام خوشی کے موقع پہ بھی کہتا ہے کہ تم جو ہے تمہارا ہاتھ جو ہے اسلام سے دور نہ ہونے پائے، تمہاری جو طریقہ کار ہے وہ سنت کے مطابق ہوں، اور جب
کوئی غمی کا موقع ہے تو اس وقت بھی انسان جو ہے شریعت کی حدود سے باہر نکل کر غمی کو نہ منائے۔ اسلام نے خوشی منانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اسلام پسند کرتا ہے کہ مسلمان جو ہے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔